اللہ اکبر. غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں رہوں اور اگر اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر پوشی کر دیا کرتا ہوں. فرماتے ہیں جو مجھ سے سچے دل سے محبت کرے اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے, میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا. فرمایا اس کے دشمنوں کو میں ہلاک کرتا ہوں. مریدی لا تخف واشن فإنی, مریدی لا تخف واشن فإنی عظوم قاتل عند القتال. میرے مرید اپنے دشمنوں سے ڈرا مت کر کہ تیرا پیر عبد القادر جیلانی بدلہ لینے والا اور قتل کرنے والا ہے. کیسا بدلہ لینے والا؟ سرکار غوث اعظم کے مرید اور خلیفہ شیخ علی ابن ہیتی شیخ الشیوخ فرماتے ہیں ہم لوگ مدرسے میں تھے, غوث پاک مرشد وضو کر رہے تھے. وضو کرتے ہوئے سرکار غوث پاک نے چیخ ماری, زور سے چیخ ماری اور کھڑاؤں پہنے ہوئے. کھڑاؤں سمجھتے ہیں لکڑی کی چپل ہوتی ہے, اس میں کوئی جو کچھ نہیں ہوتا بلکہ ایک انگوٹھے کے اندر کیل جیسا ہوتا ہے, وہ بھی لکڑے کا ہی ہوتا ہے, اس کو کھڑاؤں کہتے ہیں. غوث پاک نے چیخ ماری اور کھڑاؤں ہوا میں اچھالی, وہ نظروں سے غائب ہو گئی. دوسری اچھالی, وہ نظروں سے غائب ہو گئی. ہم لوگ اب چیخ ماری کھڑاؤں اچھال دی, کس کی ہمت تھی کہ پوچھتا؟ وہ لوگ بڑے ادب والے لوگ تھے, آج کل کے لوگ جیسے نہیں کہ پوچھ لیا کہ کیا کر رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے اور کیسا کیوں اور ویسا, وہ سب ایسے. وہ لوگ ادب والے تھے. اور یاد رکھنا انسان کچھ بنے نہ بنے, ادب والا بنے وہ سب کچھ بنتا ہے. پہلے لوگوں کو ادب چاہیے. تو بہرحال مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دن اور تاریخ یاد رکھا. 3 دن کے بعد ٹھیک ایک قافلہ آیا, ان کے ہاتھ میں وہ کھڑاؤں تھی. ہم نے سوچا یہ ان کے ہاتھ میں کیسے, تو وہ مرشد کی کھڑاؤں ہے. تو ان لوگوں نے نظر پیش کی, تحفے تحائف دیے. جب دے چکے تو ہم نے ان کو کہا یہ کھڑاؤں کہاں ملے تمہیں؟ تو کہا کہ ہم لوگ جنگل میں پھنسے تھے اور ڈاکو لوگ ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آئے. ڈاکو لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے. اب جب پھنس گئے کوئی جو وہ راستہ نہیں بچا تو ہم نے پکارا مرشد غوث پاک کو, یا غوث المدد. ہاں جن کو یہ نعرہ شرک لگتا ہے, یا پولیس المدد کا نعرہ انہیں کبھی شرک نہیں لگا, لیکن ان کو یا غوث المدد کا نعرہ اب تک بیچارے سیکھ ہی نہیں سکے کہ اسلام کیا ہے اور شرک کیا ہے. ابھی تک دنیا چاند پہ جا کے آ چکی اور ابھی یہ اسی میں الجھے ہوئے ہیں. جس قوم کے توحید کا معیار اتنا کمزور ہو کہ ابھی تک وہ ایمان اور شرک کی باتیں سمجھ نہ سکے, داڑیاں سفید ہو گئی, بڈھے ہو گئے, کچھ مر گئے, لیکن ابھی تک تقویت الایمان سے لے کے حفظ الایمان تک اسی چکر میں الجھے ہوئے ہیں کہ ایمان کیا ہے, شرک کیا ہے. نادانو ذرا عقیدے کی باتیں سمجھو اور سنو. جب تک کسی صاحب توحید کی صحبت نصیب نہ ہو اس وقت تک کہ توحید کی مے کی لذت تمہیں نصیب نہیں ہو سکتی. ہاں ورنہ بات تو صرف بات تھی. لوگوں نے تو تعویذ کو بھی شرک کہہ دیا, لوگوں نے تو مزارات پہ جانے کو بھی شرک کہہ دیا. ان سے کہیں کیسے ہیں شرک وہ تو بتاؤ. لوگوں نے تو صحرا باندھنے کو بھی شرک کتنا سستا کیا کہ صحرا باندھنے کو بھی شرک, یعنی اپنے سوا کسی کو مسلمان رہنے ہی نہ دیا جائے. یہ 1857 کے بعد انگریزوں کی سازش تھی کہ ہندوستان میں وہ طوفان لاؤ کہ چند 4 چھو کے علاوہ کوئی مسلمان رہنے نہ پائے. لیکن ان کی خود ساختہ مشین گن سے کسی پہ شرک کی گولیاں چلے اور وہ مشرک ہو جائے, ایسے نہیں ہو سکتا. امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور سن لو, یا غوث کا نعرہ میں اور آپ نہیں لگا رہے صرف, بلکہ جس غریب نواز نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی, وہ بھی جب غوثیت مآب میں منہ کھولتے ہیں, زبان کھولتے ہیں, قلم اٹھاتے ہیں تو یا غوث کہہ کر اٹھاتے ہیں. ان کی طرف جو کلام منسوب ہے فارسی کا, اس میں انہوں نے لکھا یا غوث معظم نور ہدا. وہ بھی یا غوث کر کے بات کرتے ہیں, یا غوث معظم نور ہدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب اولا حیران
جلالت ارض و سما. یہ غریب نواز کے 4 مصرے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، کیا مطلب؟ اے عزت والے غوث، اے عزت والے غوث، آپ تو ہدایت کا نور ہے، نور ہے آپ، نور، ہدایت کا نور، اور اللہ اور رسول نے آپ کو مختار بنایا، اللہ رسول نے آپ کو مختار بنایا. اور کہتے ہیں آپ کی عظمت اور بزرگی کو دیکھ کر زمین اور آسمان بھی حیران ہے. زمین آسمان حیران ہے تو پھر انسان 2 پیر کا کیوں نہ حیران ہو؟ ان کی شان ہی کچھ ایسی ہے، حیران کیوں نہ ہو؟ یہی تو بات ہے. عبد القادر کو دیکھ کر حیران ہے تو پتا چلے کہ قادر کی شان کا عالم کیا. یہی تو بات. تو سرکار غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے شیخ علی ابن ہیتی کہتے ہیں ہم نے اس قافلے سے پوچھا یہ کھڑاؤ تمہارے ہاتھ میں کیسے آئی؟ تو کہا کہ ہم لوگ پھنس گئے جنگل میں تو ہم نے آواز لگائی یا غوث ہماری مدد فرمائے. اتنا کہنا تھا کہ ایک زوردار چیخ کی آواز آئی. ہم کو ایسا لگا کہ کوئی مدد کے لیے آیا، لیکن ہم نے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا. لیکن تھوڑی دیر میں 2 ڈاکوؤں میں سے 2 ڈاکو آئے. کہا بھئی ہمیں معاف کر دو اور تم اپنا سامان واپس لے لو. تو ہم نے پوچھا کیوں واپس کر رہے؟ تھوڑی دیر تو پہلے لوٹ مار کر رہے تھے. کہا چل کر دیکھو ہوا کیا ہے. تو جب ہم نے جا کر کے دیکھا تو ڈاکوؤں کے سردار مردہ پڑے تھے اور ان کے سینے پر یہ کھڑاؤ رکھی ہوئی تھی. ہم نے پوچھا یہ کیا؟ تو کہا یہ کھڑاؤ آسمان کی طرف سے آئی، اوپر سے آئی اور ان کے سر پہ ایسی ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ پڑی کہ ان کو مار ڈالا. اللہ اکبر. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنا سامان واپس لے جاؤ. تب ہم وہ کھڑاؤں نے ہم نے ان کھڑاؤں کو پہچانا اور وہ کھڑاؤ لے کر کے اور تحفہ لے کر کے آئے. تب شیخ علی ابن ہیتی کہتے ہیں ہمیں پتا چلا کہ یہاں وضو کرتے کرتے کسی کی امداد ہو رہی تھی، یہاں وضو کرتے کرتے کسی کی مدد ہو رہی تھی. آپ کہیں گے کیسے ہو رہی تھی؟ تو خود فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمع، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو. اور کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ کے شہر میری حکومت میں میرے اللہ نے دے دیے. یہ غوث پاک ہیں تو ان کی حکومت اور ان کی حکمرانی چل رہی ہے، بلکہ انسانوں پہ نہیں جناتوں پہ بھی چل رہی ہے.